اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لوح قرآنی کے ایک حروف الف لام میم، جس کے 3 لفظ ہیں، کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے آج یہ نہیں کہنا ہے کہ روزگاری کے لیے، مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، میں صرف یہ کہوں گا کہ دنیا جہاں کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مقصد ناممکن لگتا ہے تو اس کو ممکن بنانے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ آپ رب کعبہ کی رحمت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو الف لام میم کا یہ ذکر جس طریقے سے بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے کریں، کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی نسبت صحابہ کرام سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار صحابہ کرام بہت غربت کا شکار تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ صحابی گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے فرمایا کہ گھر میں تمام راشن اور معاملات ختم ہو چکے ہیں۔ صحابی مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھے، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کوئی خیر و برکت آئی؟ بیوی نے فرمایا کہ ابھی تک کچھ نہیں۔ دوبارہ واپس مسجد میں گئے، پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے پھر وہی جواب دیا کہ کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ دوبارہ گئے، واپس مسجد میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کے پڑھ رہے تھے کہ وہاں بیوی کو خیال آیا کہ میں کیوں فارغ بیٹھی ہوں، کچھ کر لیتی ہوں۔ کہتی ہے میں نے بیٹھے بیٹھے آٹے کی چکی پیسنا شروع کر دی، یعنی گمانا شروع کر دی۔ پتھروں کی چکی ہوا کرتی تھی پرانے دور میں۔ کہتی ہے کہ میں نے چکی کو گمانا شروع کیا، آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ اتنا آٹا نکلا کہ میں نے اپنے گھر کے برتن بھر لیے۔ صحابی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کے گھر آئے، بیوی سے پوچھا کوئی خیر ملی؟ بیوی نے کہا میں چکی پیس رہی ہوں، آٹا آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے پاس تو گندم بھی نہیں ہے۔ جب گھر کی تمام چیزیں، تمام برتن بھر گئے، آٹا نکال کر انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح کہ آٹا نکل کر کہاں سے آ رہا ہے۔ جب پتھر اٹھایا تو نیچے گندم کا ایک دانہ تھا۔ صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو گئے اور سارا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ اللہ والے، اگر تم پتھر اٹھا کر گندم کا دانہ نہ نکالتے تو قیامت تک ساری زندگی آٹا نکلتا رہتا۔ اس لیے آج جو طریقہ، جو عمل بتاؤں گا بہت خاص ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کرنے ہیں کسی بھی وقت، سوائے اس وقت کے جب سجدہ منع ہے۔ کسی بھی وقت آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور رکعت کو مکمل کر لیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھیں اور اس رکعت کو بھی مکمل کر لیں۔ جب 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کر لیں اور سلام پھیرنے کے ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں،
دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے تصور میں اپنی مشکلات، پریشانیوں، مقاصد، حاجات، ضرورتوں، مصیبتوں، خیر و برکت، تمنائیں جن کے لیے آپ رب کعبہ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ مولا کریم مجھ پر رحم فرما دے، نظر کرم فرما دے، تصور میں رب کے حضور پیش کرتے جائیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، جتنی حاجات ہیں پیش کیجئے۔ وہ رب کعبہ پوری دنیا کا نظام چلانے والا رب ہے، اس کی رحمتوں، برکتوں، خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنی نیت کر لی، تصور میں تمام حاجات پیش کر لی، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے الف لام میم کا ذکر شروع کرنا ہے۔ کرنی صرف ایک تسبیح ہے، طریقہ سن لیجئے۔ الف لام میم کی ایک تسبیح اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک بال الف لام میم کو پکار رہا ہو، آپ کے جسم میں موجود تمام اجزاء، تمام حصے، دل کی دھڑکن بھی الف لام میم کو پکار رہی ہو۔ رب عرش پر بیٹھے فرشتوں سے پوچھے کون ہے جو اتنی محبت، عقیدت، تڑپ کے ساتھ الف لام میم کا ذکر کر رہا ہے۔ بتاتا چلوں، لوہے کرانی میں ایک ایسا اسم اعظم ہے جس میں راتوں رات بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، کاروباری مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، کوئی وسائل نہیں ہے تو وسائل آ جائیں گے، رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جائے گا، قرض میں ادائیگی نہیں ہو رہی تو غیب سے مدد آ جائے گی، بیرون ملک پھنس چکے ہیں تو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ مانگو تو صحیح۔ الف لام میم کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 101 مرتبہ۔ جب آپ نے عقیدت اور محبت سے تڑپ کر پڑھ لیا نا، پڑھتے دوران جب آپ کے منہ سے الف لام میم نکلے تو آپ رب سے اپنی حاجت کے لیے ضد کریں، تصور میں اللہ رب العزت سے ضد کریں کہ مولا کریم ان لوہے کرانی کے 3 الفاظ الف لام میم کی برکت سے میری اس حاجت کو پورا فرما۔ ضد کیجئے، التجا نہیں، ضد کیجئے جس طرح ماں سے ضد کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رب کریم 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، تو پھر رب سے ضد کیوں نہیں کی جا سکتی؟ سرکار غوث اعظم تو ہمیشہ ضد کر کے مانگا کرتے تھے، آپ بھی ضد کر کے مانگیں، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مقصد کے لیے کامیاب عمل ہے۔ جیسے ہی 101 مرتبہ الف لام میم کا ذکر کر لیں، آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرتے ہی ہاتھ اٹھا لیجئے۔ ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا، غیب سے مدد آ جائے گی، مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ نبوی عمل ہے۔ اس کی نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے، اس کی نسبت صحابہ کرام سے ہے جنہوں نے ساری زندگی رب کو راضی کیا۔ آپ کو اللہ تعالی ہر حاجت، ہر مقصد سے نوازے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک جس ترتیب سے، جس طریقہ سے بتایا ہے ایسے ہی کریں، جو بھی بتایا ہے ایسے ہی کریں۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے ماں باپ کی عزت کیجیے، ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں، ماں باپ کو پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھیں، وہ بڑھاپے میں ہیں تو ان سے زیادہ شفقت اور عزت کیجیے کہ وہ رب سے دعا کریں اور آپ کی خیر مانگیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔